اتنی خوشی ہے آج کہ مختلف جگہوں سے ہمارے یہ چھوٹے دوست آئے ہیں اور ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی بھی خوشیاں ہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے اور اس کے اندر مختلف موقعوں پر آپ لوگوں سے یا آپ کے ہم اسروں سے ملاقاتیں ہمیشہ رہی ہیں۔ تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سارے اچھے موقعوں کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں تھیں بچوں کے ساتھ، اس کو تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ان کی محبتیں تھیں ان تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، مگر کوشش جاری ہے۔ وہ مجھے چند ایک ان کی زندگی کے واقعات بڑے یاد آتے ہیں کہ وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو راستے میں پڑھانے جا رہے تھے عیدگاہ، تو راستے میں ایک بچہ روتا ہوا ان کو ملا، تو میں پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے سارے دوست ہیں اچھے کپڑے پہن کر چلے گئے ہیں اور عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے اندر اس بچے کو پہلے گھر لائے، عید کی نماز اپنی جگہ پر تیار کھڑی تھی، ان کا انتظار کر رہی تھی، بچے کو نہلایا دھلوایا، اچھے کپڑے پہنوائے بی بی عائشہ سے، اور پھر وہ نماز کی طرف گئے۔ یہ جو خوبصورتی بچوں آپ کے ساتھ معاشرے میں ہے، یہ ہر گھر کی خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اہتمام کرتا ہے کہ فرض کرو بچپن میں کسی کے باپ یا کسی کی ماں اگر رخصت کر جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ لوگوں کی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ان کا خیال رکھو۔ جب لوگوں کی ذمہ داری ڈالتا ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست کی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک خوشی کا موقع ہمارا تھا۔ آج میں اگر میری بیوی اجازت دے تو میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھوں کہ ہماری شادی کو آج کے دن 50 سال پورے ہو گئے۔ تو اس خوشی کے موقع پر مجھے اس سے زیادہ خوشی اور نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ سب لوگوں کو یہاں پر دعوت دیں اور آپ کے ساتھ یہ خوشی منائیں۔ صرف چند نصیحتوں کے ساتھ، یہ ملک جس انداز سے 75 سال اپنے پورے کر رہا ہے، اس کے اندر ایک چیز بڑی عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ جو شخص محنت کرے گا وہ پھل پائے گا۔ بڑی کوشش رہی ہے، سفارشوں سے ہٹ کر تعلیم کا اہتمام ہر ایک کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ سب بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس میں کچھ کسر ہے، مگر آپ بچے ماشاءاللہ تعلیم بھی پا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ملک ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا، جس کو پیلے اسکول کہا جاتا تھا، پیلے اسکول سے پڑھا، اور میرے لیے راستے اس ملک نے کھلے رکھے۔ اسی طرح سے آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، محنت کرو، بے انتہا ضروری، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ محنت کرو، پڑھنے میں دل لگاؤ اور اچھی عادتیں سیکھو۔ اچھی عادتوں کے اندر بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو زندگی بھر آدمی کوشش کرتا ہے۔ اچھی عادتیں چپک نہیں جاتی، اچھی عادتوں کی جستجو ہر وقت کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے۔ میں آج تک اچھی عادتیں اپنے اندر ڈالنے کی آج تک کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آج کے دن بھی میں اپنا احاطہ کروں گا تو مجھے خیال ہوگا کہ میری اچھی عادتوں کے اندر کیسے اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اس زمانے سے شروع کرو۔ کون سی اچھی عادتیں؟ ظاہر ہے پڑھو محنت کر کے، یہ میرا کہا آپ سے درخواست کی۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی عادتوں کے اندر سچ بولو۔ اچھا، اس بات کا امکان ہے کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی چیز غلطی ہو جائے تو سچ بولنے میں ڈانٹ پڑے۔ کہیں ہمارے زمانے میں تو مار بھی پڑتی تھی، مگر کہیں ڈانٹ پڑے، کوئی بات ہو تو آدمی گھبراتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اگر اچھی سچی بات کرنا چاہو تو اس کا امکان ہے کہ اساتذہ اور ماں باپ اس بات کو پرورش دینے کے لیے برداشت کرنا چاہیے ان کو بھی، کہ تمہیں ہمت ہو کہ ہمیشہ اچھی بات کرو۔ دوسری بات یہ کہ چوری کسی کی چیز کو چھپا کر لینے سے گریز کریں۔ اچھا، یہ بچپن میں کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے اور بڑے ہو کر بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ میرے ملک کا نقصان اور دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اس بات سے ہوتا ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت کی۔ بہت بری چیز ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مذہب کا پیغام، اسلام کا پیغام سب سے پہلے دیا تو وہ
پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں، مگر تم میری بات پر بھروسہ کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے فوج ہے دشمن کی تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا یقین کریں گے۔ کیوں کہا لوگوں نے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سے امانت داری کا، جو کوئی چیز ان کے پاس رکھ دی جاتی تھی یا ان کی تحویل میں ہوتی تھی، لوگوں کو یقین تھا کہ یہ اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور میری جیسی جگہ پر میری امانت ساری قوم کی امانت ہے، تو میں تو اس جگہ پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ خیانت نہ کروں۔ کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی اس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے، اتفاقیہ ہو جائے، مگر کوشش میری جاری ہے۔ تو بچوں بچپن سے عادت ڈال لو کہ اس کے اندر کوئی ہم نے خیانت کسی کی چیز میں نہیں کرنی، کوئی چھوٹی چوری نہیں کرنی، کیونکہ یہی چیزیں بڑے ہو کر بڑا نقصان دہ بنتی ہیں۔ تیسری چیز، صرف آخری چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ کمپٹیشن اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے کہ مقابلہ کرو، پڑھائی میں کرو، مگر ایک دوسرے کا خیال کرو۔ اس بات کا امکان نہیں کہ سبھی تیز بچے ہوں، سبھی فرسٹ ڈویژن میں اور ہائیسٹ نمبر آ جائیں، نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے کم آتے ہیں، کسی کے زیادہ آتے ہیں، مگر یہ کہ ہم سب انسان ہیں۔ کوئی تیز زیادہ پڑھتا ہے، میں بچپن میں جب پڑھتا تھا تو میں کلاس میں سب سے آخر میں آتا تھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان رہے گا کہ کچھ بچے تیز ہوں گے، کچھ بچے ذرا سے پڑھائی کے اندر کمزور ہوں گے، مگر سب کا خیال کرو، کیونکہ یہ خیال کرتے ہوئے معاشرے کی محبتیں ہیں، اسی سے اچھی قوم بنتی ہے، اسی سے آپ بھی مضبوط ہوتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، جن کے ماں باپ ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، تو یہ قوم بھی مضبوط بنتی ہے اور کردار بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری اس خوشی کے اندر آپ سب لوگ آئے، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اچھی معاشی اور اخلاقی ترقی کے راستے آپ کے لیے کھولے۔ شکریہ، السلام علیکم۔